الرحمن الرحیم جی سنن الطہارۃ غسل الیدین ثلاثا قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء والسواک والمضمضہ والاستنشاق ومسح الاذنین وتخلیل اللحیۃ والاصابع تکرار الغسل الى الثلاث يقضي ان ينوي الطهارة يستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبتدئ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن فمسح الركبة وسنن الطہارت طہارت سے مراد وضو، کیونکہ ذکر کس کا چل رہا ہے؟ وضو کی سنتیں، الف لام ماد خارجی یہ طہارت کا. سنن جمع سنت کی، سنت لغت میں الطریقہ راستہ برابر ہے کہ وہ پسندیدہ ہو یا غیر پسندیدہ ہو. اس پر پہلے حدیث سنیں کہ راستہ جیسا بھی ہو اس کو سنت کہتے ہیں. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سنہ سنتن حسنتن، اگے وے من سنہ سنتن سیئتن، تو سیئہ نے بھی سنت آکھے نا سونے ہاں، تو لہذا لغوی معنی کی راستہ، خواہ اچھا ہو خواہ. تو فرمایا حدیث پڑھی تھی کہ کون نہیں پڑھی پہلے، کہ فرمایا جس نے رائج کیا اچھا طریقہ ہوگا اس کے لیے ثواب اس کا اور ثواب ان کا جو عمل کریں گے اس راستے پر قیامت تک، اور جس نے رائج کیا طریقہ برا ہوگا اس پر گناہ اس کا اور گناہ ان کا جو عمل کریں گے اس پر یوم قیامت تک. یہ لغوی معنی پر تائید پیش کی حدیث پاک سے. اور سنت شرع شریف میں عبارت ہے اس کام سے کہ قول و فعل سے کہ مواظبت فرمائے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کسی ایک نے سرکار کے اصحاب سے، یا اس کو کیا کہتے ہیں، تھلے حاشیہ لگائے کہ جو متقدمون حنفیہ ہیں نا، انہوں نے جس پر صحابہ پاک نے مواظبت فرمائی ہے اس کو سنت میں داخل نہیں کیا، بلکہ خاص کیا ہے کہ جو خلفائے راشدین نے جس پر مواظبت فرمائی ہے سنت کا درجہ اس میں ہوتا ہے. سمجھا ہے نا کہ ہر صحابی نے جس پر مواظبت فرمائی ہے وہ سنت موقدہ کا درجہ بن جائے، تو یہ تو اس پر تو نہیں عمل ہے، کیونکہ صرف سرکار نے جس پر مواظبت فرمائی اور خلفائے راشدین بلاوے. اور سنت کی شان بسنت کا حکم، اجر دیا جائے گا بندہ سنت کے کرنے پر اور ملامت کیا جائے گا سنت کے ترک پر. اور یہ سنت کا لفظ شامل ہے سنت قولی اور سنت فعلی کو. فرمایا ہے، یہ تو تھا مشہور قول، فقیہ ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے سنت وہ ہوتی ہے، سنت وہ ہے کہ اس کا تارک فاسق ہوتا ہے اور اس کا منکر مبتدع ہوتا ہے. نفل وہ ہوتا ہے کہ نہ ہو اس کا تارک فاسق اور اس کا منکر مبتدع نہیں ہوتا، اس کا منکر. سنت دو قسم ہے، سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ. پس سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ مواظبت فرمائی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رغبت دی گئی اس میں، لیکن بغیر الزام کے، یعنی لازم نہیں کی، یہ مطلب ہے. اور اسی طرح وہ شے کہ مواظبت فرمائی اس پر خلفائے راشدون رضی اللہ عنہم نے من بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث صحیح میں وہ کہ روایت کیا اس کو حضرت عرباض بن ساریہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سونیا فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی.
عدو علیہا بالنواجز، پیڈا پکڑو ساڑیاں سنتاں نوں۔ رواہ احمد فی مسندی و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ فی سنن مقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ اے الزموا فعلھا و حافظوا علیہا، بے اوندا کرنا لازم پکڑو تو انہاں دی سنتاں دی محافظت کرو۔ اور توجہ جی، اور سنت موقدہ سے استعمال کرنا مسواک کا وضو کی ابتدا میں، غسل کرنا جمعے والے دن، سنت الفجر، صلاۃ تراویح 20 رکھتے اور صلاۃ بالجماعت، وقیل بوجوب، آباد نے آکھا ہے جماعت نال نماز پڑھنی واجب ہے۔ اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ انہ یثاب فاعلھا ولا یأثم تارکھا ولکنہ بترکھا یکون مسیئا لنفسہ، اپنا نقصان کیتا ہے اور مرتکب ہوا ہے کراہت تنزیہہ کا، یعنی انہو یہ کہ عندما یترک سنتا موقدتا، تو شمار کیا جائے گا ترک اس کا اس کے لیے اقرب الحلال، اس سے حرام کی بنسبت۔ پس تنزہ سنت کے ترک سے بچنا مطلوب ہے، اور کرنا اس کا دین کی تمامیت سے ہے، اور ترک اس کا بلا عذر گمراہی سے ہے۔ اور سنت غیر موقدہ، اور کہا جاتا ہے اس کو مندوب اور مستحب بھی، یہ وہ ہے کہ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور رغبت دلائی اس کی طرف بعض وقتوں میں، جیسا کہ استقبال قبلہ وضو کے وقت، اور امساک عن الکلام، اور وضو کرنے لگے، اور عمل عند سماع الاذان، اذان سننے دے وقت کوئی اور کام کرنا ہے کہ یہ منع ہے، وہ مطلب مکروہ ہے باوجہ سننے اس کے اور اجابت مؤذن کے، مثل اس کے جو کہے، اور تیامن یعنی ابتدا دائیں جانب سے وضو کے اعمال میں، لباس پہننے میں، مصافحہ کرنے میں جماعت کے لیے، جبکہ سارے برابر ہوں فضل میں اور عمر میں، وگرنہ پس ابتدا کی جا ان کے افضل کے ساتھ یا ان کے اکبر کے ساتھ، جیسا کہ بری کرنا معسر کو، اے مسامحات ہی اندین ہی، اگر تنگ دست ہو گئے تو قرضہ لینا ہے تو اندر کو چشم پوشی کرنا، اے سنت غیر موقدہ یعنی مستحب عمل ہے، ایک یہ مستحب عمل ہے۔ اچھا جی، مسئلہ تقسیم کی گئی ہے سنت بھی، ایک اور تقسیم دو قسموں کی طرف، سنت عین اور سنت کفایہ۔ ایک تھا نا سنت عین، سنت موقدہ تے غیر موقدہ، یہ دو قسم ہے، سنت عینی سنت کفایہ۔ سنت عین وہ ہے کہ مسنون ہو کرنا اس کا ہر ایک سے مکلفین سے بے عینی، جیسا کہ نماز کی سنتیں اور غسل جمعے والے دن اور یوم عید والے دن غسل، اور جو نماز کے بعد اذکار واردہ ہیں ان کا پڑھنا۔ اور سنت الکفایہ وہ ہے کہ مسنون ہو کرنا اس کا مکلفین کی جماعت سے، پس جب کریں گے اس کو بعض اس کے تو اٹھ جائے گا مطالبہ اس کا باقیوں سے، لیکن فاعل اس سنت کا وہی ہوگا، لیکن اس سنت کو کرنے والا وہی ہے جو مختص بالثواب ہے وحدہ، جیسا کہ صلاۃ تراویح بالجماعت کچھ پڑھ لیں تو جو گھر میں پڑھی ہیں وہ جرم سے بچ گئے، اور اعتکاف مسجد میں عشرہ اخیر میں رمضان سے، اور اذان شہر میں اور قریہ میں کسی ایک تھان تے ہو جائے نا تے باقیاں تو جرم کو بچ گئے، کیونکہ نہیں مطالبہ قیام بہی من کل واحد، ہر ایک بھی اذان دے وے انت نہیں نا، اور لیکن مع سنیت ہی جب مجتمع ہوں قریہ والے یا شہر والے اس کے ترک پر تو ان سے لڑائی کی جائے گی، کیونکہ یہ اسلام کے شعار سے اور اعلام دین سے ہے، اعلام قولہ، وہ سنتا کیڑی کیڑی پہلی دھونا دونوں ہاتھوں کا 3 مرتبہ ہے، وضو کیے نال بولی ہو بلاؤ جے، یعنی یہ 3 باری دھونا کتوں تک، یعنی رسغ تک، رسغ کنا ہوندا ہے
گھٹ تک، اور یہ منتہا کف کی عند المفصل، اے کف، کف کف اے منتہا ہے، اے ید اے کف ہے، اے جوڑ جڑا ہے نا کف دے انتہا ہے تے ادو جنا ید دی بھی انتہا، مجھے تو پورا ید ہے جی۔ اچھا جی، یہ کدوں دھونے نے؟ اور دھونا دونوں کا استنجے سے پہلے بھی اور بعد بھی یہی صحیح ہے، 2 باری دھوے۔ اور اچھا جی، اور وہ سنت ہے کیڑے ہاتھ دھونے، اور نائب بن جائیں گے فرض سے، ایتھوں تک فرض ہے، جس لئے پہلے 3 باری دھو لے سنت، اندے وچ فرض بھی آ گیا۔ حتیٰ کہ اگر دھوئے مولوی عثمان نے اپنے دونوں ذراع بغیر اس کے کہ اعادہ کرے کفین کے دھونے کا تو کافی ہے، جسے سمجھ آئی؟ اچھا جی، اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں، یعنی داخل کرنا 2 میں سے 1 کو داخل کرنے سے پہلے، اور مسنون ہے یہ دھونا 2 مرتبہ، استنجے سے پہلے بھی اور استنجے کے، اور دھونا 2 باری نہیں، دھونا تو 3 باری ہے لیکن 2 باری مسنون ہے۔ اچھا جی، کدوں؟ جب کہ جاگے متودی اپنی نیند سے، کس سے؟ اے جڑا ہے نا بھی جاگے تو پھر ہاتھ دھوے پانی چ پاؤن لگیا، یہ شرط وفاق ہے، شرط قصد نہیں ہے، یہ اعتراضی نہیں ہے، بلکہ ہر بے وضو کے لیے یہ حکم ہے جی۔ حتیٰ کہ یہ ہاتھ دھونے سنت ہیں مستيقظ کے لیے اور اس کے غیر کے لیے بھی۔ اچھا جی، اندر نام رکھیا ہے جڑا ستا جاگیا اندر نام رکھیا متودی، حالانکہ بے وضو ہے، حالانکہ تو نام کی رکھیا ہے؟ نام رکھا گیا اس جاگنے والے کا مولوی عثمان کا متودی، اس لیے کہ شے جب قریب ہو جائے شے سے تو نام رکھا جاتا اس کے نام کے ساتھ، جیسا کہ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دینے سونا فرمایا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ان کا موت آ چونکہ بوجہ قریب ہونے ان کے اس سے انہم سے قربہم منہم میں نا کہ من ہوئے ہونا کی چاہیے ہے، ہاں یہ تو شرع ہے نا، حدیث پوری ہوگی، چونکہ وہ قریب ہو گیا کس کے؟ موت کے، اے شاباش جی۔ اچھا جی، برابر ہے کہ وہ جاگے رات کی نیند سے یا، اور فرمایا امام احمد رحمہ اللہ نے اگر جاگا دن کی نیند سے تو پھر ہاتھ دھونے مستحب ہیں، اور جاگا رات کی نیند سے تو ہاتھ دھونے واجب، آپ نے فرق کیا ہے۔ اچھا جی، اور بسم اللہ پڑھنی اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کے ابتدا میں، وضو کے وہ گو آگی سنت، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کے شروع میں، وضو کے کلام اس مسئلے میں 3 جگہوں میں ہے، کیفیت اس کی اور کیڑے لفظ پڑھنے میں، صفت اس کی اور وقت اس کا۔ کیفیت اس کی یہ ہے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام اے پڑھے، اور اگر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کافی ہے اس کو، اس لیے کہ مراد تسمیہ سے یہاں خالص اللہ کے نام کا ذکر ہے، نہ کہ تسمیہ متعین طور پر بھی اللہ دا نام لینا چاہیے، اور بہرحال صفت تسمیہ کی پس ذکر کیا شیخ نے کہ اس کا صفت یہ اس کی شان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے، کیا ہے؟ شیخ تو مراد، اور اختیار کیا صاحب ہدایہ نے کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور صاحب ہدایہ نے فرمایا اور یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے۔ اچھا جی، اور بہرحال وقت تسمیہ کا بھئی ایک کس وقت پڑھنی ہے؟ پیچھے ہتھاں دا مسئلہ ہے، سن بسم اللہ پس استنجے سے پہلے اور استنجے کے بعد، یہی صحیح ہے، پہلے بھی پڑھے تھے،
پس اگر ارادہ کرے یہ کہ بسم اللہ پڑھے استنجے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھے شرمگاہ کھولنے سے پہلے، ہن مراد لیٹرین جان تو پہلے۔ پس اگر کھول دے، پس اگر کشف کر لیا تسمیہ سے پہلے تو بہ گئے تو ہن بسم اللہ پڑھے اپنے دل میں ہن، اور نہ حرکت دے تسمیہ کے ساتھ اپنی زبان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انکشاف کی حالت میں نہیں مستحب، تعظیماً لاسم اللہ تعالیٰ، تے دل وچ کی دل وچ آیا نا کہ نہیں آیا؟ پس اگر بھول گیا بسم اللہ طہارت کے اول میں لائے بسم اللہ کو، جب یاد آئے عثمان کو بسم اللہ فراغت سے پہلے، تاکہ نہ خالی ہو جائے سارا وضو بسم اللہ سے، جتھے بھی یاد آوے۔ اچھا جی، اور سنت کیا ہے؟ مسواک۔ کیا ہے؟ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ کون؟ اور وقت اس کا کلی کے وقت ہے، جس وقت کلی کرنی اس وقت کی کرے؟ مسواک کرے جی۔ اور ہدایہ شریف میں ہے کہ صح یہ ہے کہ مسواک کرنا اچھی یار۔ اچھا جی، اور مسواک کرے دانتوں کے اعالی اور دانتوں کے اسفل پر جی، اتنے بھی تے تھلے یعنی اندر بھی تے باہر بھی، اور مسواک کرے اپنے دانتوں کے عرض میں انج عرض ہے، اور ابتدا کرے دائیں جانب سے ای تو پہلوں۔ اچھا جی، پس اگر نہ پائے مسواک تو استعمال کرے کپڑا کھردرا یا سبا، اپنی انگلی سبابہ اپنے یمین سے، یہ تین واری استعمال کر لے اندر باہر۔ اچھا جی، پھر مسواک ہمارے نزدیک وضو کی سنتوں سے کیسے ہے؟ اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی سنتوں سے ہے۔ کس کے لیے لکھے ہے تھلے حاشیت؟ بلکہ مسواک سنت عند شافعیہ للوضو وللصلاۃ دونوں کے لیے ہے۔ اچھا جی، فائدہ اس اختلاف کا، جب وضو کیا مولوی عبداللہ نے ظہر کے لیے مسواک کے ساتھ اور باقی رہا اپنے وضو پر عصر تک یا مغرب تک، تو ہوگی مسواک پہلی سنت سب کے لیے اندنا۔ یہ تینے نمازاں اس وضو نال نے جن دے وچ مسواک ہے، وہ جڑے مسواک کر کے وضو کریے تو ثواب ہوندا ہے نا، اس وضو نال جنیاں نمازاں پڑھے گا ساریاں وچ ثواب ہوئے گا ساڈے نزدیک۔ اور اندہو مسنون ہے یہ کہ مسواک کرے ہر نماز کے لیے، یہ کہ ہر نماز کے لیے۔ سن دے ہو وہ آدھے نے جڑا نا مسواک کیے نماز دے۔ ہوں جس ویلے تسی حرمین شریف این جاؤ نا تو کسی عربی نے ویکھو نماز پڑھدا جیب وچ مسواک کٹ کے 3-4 واری کیتی ہے، یہ عمل کثیر انہاں دے نزدیک نہیں، انہاں دی نزدیک مولوی جی نماز دی سنت ہے کہ یہ نماز دی سنت ہے جی، نماز دی سنت ہے جی، میں ہاتھ بڑھنے وہ سارا یہ مسواک بھی نماز دی سنت ہے، تو جڑا بھول جائے نا پہلو کرنا مولوی جی تو وچوں کر لیندا ہے جی جی، اسی اس سے عمل کثیر دا اسی کریے تو فتویٰ لگے گا، انہاں دے نہیں، انہاں دے نزدیک نماز دی سنت ہے جی جی۔ اچھا جی توجہ، اچھا جی، اور بہرحال جب بھول گیا مسواک کو ظہر کے لیے، زور وضو کیتا تو مسواک کو نہیں کیتی تے وضو رہا مغرب تک، پھر یاد آئی بعد اس کے، پس مستحب ہے اس کے لیے یہ کہ مسواک کر لے۔ عصر دی نماز پڑھن لگا وضو ہے تو مسواک کر لے تاکہ پا لے مسواک کی فضیلت کو اور ہو جائے نماز اس کی مسواک کے ساتھ بالاجماع۔ اور سنتے کون سی ہیں؟ اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنا، یہ دونوں سنتان مؤکدتان ہیں عندنا۔ اور فرمائے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ دونوں کام وضو میں فرض ہیں، کلی کرنا تے یقین ہے
اچھا جی کیفیت کی ہے ساڑھے نزدیک، کیفیت ان دونوں کی یہ ہے کہ کلی کرے اپنے منہ کی 3 مرتبہ، لے ہر مرتبہ کے لیے مائع جدید، پھر استنشاق کرے اسی طرح مائع جدید کے ساتھ 3 بار ناک چ پانی۔ پس اگر کلی کی اس نے 3 مرتبہ ایک غرفہ سے، اے چلو بھر کے نا تھوڑا تھوڑا کر کے کلی، پھر تیسری باری، تو بعض نے کہا نہیں ہوگا، وہ آتی بھی سننا نہیں بنے گا۔ علامہ سیرفی نے فرمایا ہو جائے گا آتی بھی سننا۔ قالا فرمایا، اور اختلاف جو ہے نا جڑا پیچھے بھی آتی بھی سننا ہے کہ نہیں، اے اختلاف استنشاق سلاسن میں ہے، ایک غرفہ سے ایک چلو نال نک چ 3 باری پانی پایا ہے، بھی یہ آتی بھی سننا ہویا کہ نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں ہے آتی بھی سننا، برخلاف مدمدہ کے۔ وجہ کی ہے اس لیے کہ استنشاق میں لوٹتا ہے بعض مائع مستعمل کف کی طرف، ادھر دیکھو اے جب تھوڑا جہا پانا نا وچ تے تھوڑا واپس بھی ہونا ہے، جب چلوں چ رل جانا ہے جی، اور مدمدہ میں نہیں لوٹتا، کیونکہ میرے دیکھو کلی بڑا چلو پڑیا ہے نا یا بک پڑیا ہے، کلی کیتی وکری پچ نہیں پانی رلیا تے نک دے نال جڑا لانا تے خام خورا تھلے ہونے جی، اے گل جی۔ اس لیے کہ قادر ہے وہ پانی کے روکنے پر، کندے وچ منہ بند ہو گیا تے ناکے تے کوئی نہ سسٹم، اس لیے وہ مدمدہ میں نہیں لوٹتا، اس لیے کہ وہ قدرت رکھتا ہے پانی کو روکنے پر مدمدہ میں، تے جے نہیں قدرت رکھتا تو پھر نک نال جوڑنا جی، سنیا جی، لا تو بغیر ہوئے تے مدمدہ نال جوڑنا جی، چونکہ مدمدہ آخر تے ہے نا، وفل مدمدہ لا یعودو، تے دلیل اندھی بننی چاہیے نا، تے جو لا ہے تو اس دے مطابق پھر نک والی دلیل ہے، نک میں وہ روکنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور مبالغہ ان دونوں میں، نک چ پانی پانا تے کلی کرنا، اور مبالغہ ان دونوں میں سنت ہے جبکہ وہ صائم نہ ہو، جبکہ اچھا جی مبالغہ کیویں کرنا ہے، اختلاف کیا ہے مبالغے کی صفت میں۔ فرمایا شمس الائمہ حلوانی نے یہ یعنی مبالغہ مدمدہ میں یہ ہے کہ گھمائے پانی کو اپنے منہ میں ایک جانب سے دوسری جانب سے، اتوں پا کے آگاں پیچھے لے جائے۔ اور فرمایا امام خہرزادہ رحمہ اللہ نے اندر حاشیے دے سارے دا تعارف لکھا ہے، اور دوجی کتاب ہوتے تے چونکہ پچھلی کتاب تقریباً سارے بابیں دا تعارف کرایا سی میں، یاد ہے جی، اس واسطے تو اتنے پھر ظاہر ہر ایک بندہ معاشی کوشش کرتا ہے بھی دوبارہ تعارف کراواں جی، انہوں نے لکھا سارا جی۔ فرمایا امام خہرزادہ رحمہ اللہ نے کہ یہ یعنی مبالغہ مدمدہ میں الغرغرہ کی، اور منہ کرچ کرچ کرنی، اور استنشاق میں مدمدہ، استنشاق میں مبالغہ کیا ہے، یہ کہ کھینچے پانی کو اپنے سانس کے ساتھ، الا مشتدہ من انفہ، اتنے مستدہ لکھا ہونا ہے، ٹھیک ہے، طرف کھینچے اس تک جو سخت ہے اس کے ناک سے، انج نال کرنے نال نہیں جاندہ، تھوڑا اتوں بھی ٹل لانا پڑنا، تاں اندر جانا ہے۔ اچھا جی اگر اس نے کلی کی اور نگل گیا پانی اور نہیں پھینکا اس کو، مجھ پھینکنا تو کافی ہے اس کو، کہ یہ کلی ہو گئی ہے، افضل یہ ہے کہ اس کو پھینک دے، کیونکہ یہ مائع مستعمل ہے، یہ تو کلی کیتی ہے تو انہیں مستعمل ہو گیا، انہیں باہر سٹے۔ اور سنتا جی، اور مسح کرنا دونوں کانوں کا، مسح کرنا وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا جی، اور مسح کرے دونوں کانوں کے باطن کا اور ان دونوں کے ظاہر کا، اور وہ یہ ہے کہ داخل کرے اپنی دونوں سبابہ اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں، اور وہ سماخ ہے کون ہے، وہ سق بل اذنین ہے، سوراخ کان دے
کان دے پیچھے نے کہ وچ نے؟ اچھا شکر ہے جی. اور گھمائے انگلی ان دونوں سوراخوں میں فی زاوی سوا یا اذنے کن کے سوراخ وچ بھی تے باہر بھی جنیاں اور موٹر وے نہیں ہے کہ پرانے زمانے والی ان دے وچ پوری انگل جڑے نے گھمائے جی. اور گھمائے اپنے بہامین کو اپنے کانوں کے ظاہر پر پچھ کر کے دسے سی بھی اتوں پھیرنا تے ساری وچ پھیرنی جی. اور مسا کرنا گردن کا کندا اویا اد تو پیچھا گردن ہے تے اد تو اگاں گلا ہے اے حلق. اور مسا گردن کا بعض نے کہا سنت ہے اور یہی اختیار ہے امام طحاوی کا. بعض نے کہا مستحب ہے اور یہ اختیار ہے صدر الشہید کا. اور مسا ان دونوں کا مائع جدید کے ساتھ اے بھی بعض نے آکھے ہیں کنا دا مسا کہندے نال. اور نہایا میں ہے کہ مسا کرے ان دونوں کا نہیں ایک گردن مرادی. بعض نہایا میں ہے کہ مسا کرے دونوں کا بے ظاہر الکفین. اصل گردن دے مسے دی گل ہما ضمیر تے آ گئی ہے مراد مولوی جو کنا دا مسئلہ سر نال نے اے جڑا نا گردن دا مسا بھئی اے بے سنت ہے یا مستحب ہے اور مسا کرے اس کا کس کے ساتھ تے مسا کرے دونوں کا بے ظاہر الکفین تو کف کا ظاہر ہے اے پچھوں. اور مسا حلقوم کا بدعت ہے اور مسا حلقوم کا بدعت ہے. چلو مطلب آپ کو تھوڑا عقل کی تھی نا جی وہ ضمیر تو تسنیہ دے لکھی نے لیکن مراد تے کی ہے چونکہ گردن دی گل چلدی پئی نا گل گردن دی چلدی پئی ہے کنا تو مسا پیچھے رہ گیا. اچھا جی گلے دا مسا جڑا نا اگاں توڑ لیاونا تھلے یہ کی ہے بدعت جی. اچھا جی اور خلال کرنا داڑھی کا اور انگلیوں کا یہ بھی کیا ہے بولو. اچھا جی اور بہرحال داڑھی کا خلال پس مستحب ہے عندہما. اور فرمائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے سنت ہے اور یہی شیخ کا اختیار ہے. شیخ کون تاں تو سنتا وجہ لے آندا ہے. اور کیفیت داڑھی کے خلال لحیہ کے خلال کی نیچے سے فوق کی طرف تھلوں یا انج کر کے. اور لحیہ مکسور اللام جمع اس کی لحن یا لحن بضم اللام و کسر اللام. ایک ہندہ لحی کی بفتح اللام اے عظم الفق وہوا منبت لحیہ آڈی جن دے اتے داڑھی اگی ہے ان دا نام لحی اور جمع اس کی لحن یا لحن آتی ہے بضم اللام و کسرہا. اچھا جی اور یہ تو ہوگا جی داڑھی اور بہرحال انگلیوں کا خلال پر سنت ہے بالاجماع. اور خلال انگلیوں کا اسفل سے فوق کی طرف مائع تکاتر کے ساتھ مائع یہ پیروں دی انگلیاں دی گل چل پئی جی تھلے اتلے پاسے. اچھا جی اور مناسب ہے یہ کہ خلال کرے اپنے دونوں پاؤں کا اپنے یسرا کی خنصر کے ساتھ یسرا کی اور محض ہوگی تخلیل سنت قدوں بعد پہنچ جانے پانی کے پانی وچ پہنچ گیا انگلیاں دے تو ہون خلال سنت ہے. بہرحال جب نہ پہنچے پانی تو اب وہ فرض ہے. کیفیت تخلیل خلال کرنے کی کیفیت پیران دے انگلیاں دی یہ کہ ابتدا کرے اپنے رجل یمنا کی خنصر کے ساتھ کھبے آدھی چھوٹی سجے آدھی چھوٹی تو شروع کرنی تھلوں اتے یا اتوں تھلے جی میں سوکھا ہو جائے اور ختم کرے اس کو اپنے اس رجل یمنا کے حبام کے ساتھ. پھر ابتدا کرے اپنے رجل یسرا کے انگوٹھے سے ختم کرے اس کو اپنی چیچی پر سنا جی انج کر کے لگا جائے تھوڑا ختم.
اچھا جی، اور فرق ان دونوں کے لیے اور ویکھو نا بے داڑھی دا خلال سنت ہے طرفین دے نزدیک، تے انگلیاں دا خلال کی ہے نا، داڑھی دا خلال مستحب ہے تو انگلیاں دا خلال ان دا بھی یوسف تو دوویں سنت نے، وہ کہندے نے بھی فرق کی ہے اس طرفین دے نزدیک، بے داڑھی دا خلال کی ہے انگلیاں دا، اور فرق لہما داڑھی کے خلال اور اصابع کے درمیان یہ ہے کہ مقصود تخلیل سے کیا ہوتا ہے، خلال کیوں کرید ہے، فرض کو حد تک پہنچانا اس کے محل میں جی، اور یہ محض ہوتا ہے انگلیوں میں، انگلیاں دے وچ جو کہ پانی پہنچانا فرض ہے نا، لہذا اتنے سنت ہو گیا، بہرحال داڑھی پس بالوں کا داخل نہیں ہے محل للفرض، اور داڑھی کڑی ہوئے اندر والا چمڑا محلے فرض ہے، اتوں پانی گزارنا ہے، سنیں جی محلے فرض نہیں ہے بلکہ فرض تو امرار مہا علی ظاہرہا ہے، اے وجہ اے فرق ہے جی، یہ اے فرق ہے جی۔ اچھا جی مسئلہ، اور اگر وضو کیا مولوی نعمان نے ماہ جاری میں یا غدیر عظیم میں وڈے حوض دے وچ اور داخل کر دی اس نے اپنے دونوں پاؤں تو کافی ہے اس کو اگرچہ نہ خلال کرے انگلیوں کا، پچ پانی بڑھ گیا ہوئے انگلوں نے ہلایا شلایا ہوئے تھوڑا جا پچ کر کے بند کیتی ہیں پھر نہیں، اور تکرار کرنا غسل کا 3 تک، تکرار کرنا 3 واری تونا تون والے اعضاء نو ایک ہی ہے، پہلی مرتبہ فرض ہے تے 2 مرتبہ دوسری تیسری سنتان مؤکدتان ہے صحیح، اور اگر اکتفا کیا 1 مرتبہ دھونے کے ساتھ غسلہ واحدہ کے ساتھ تو گناہ گار ہے، اس لیے کہ اس نے سنت مشہورہ چھوڑ دی ہے، بعد نے کہا گناہ گار نہیں ہے اس لیے کہ تحقیق لایا ہے اس شے کو جس کا حکم دیا اس کو اس شے کے ساتھ اس کے رب نے، او قرآن پاک او تے ایک واری سی تو کر لیا جی، بعد نے گل آکھی۔ اچھا جی سنت تکرار غسلات ہے نہ کہ تکرار غرفات ہے، 3 بک مولوی جی سنت نہیں، 3 واری ہن 3 بک پائے تو ایتھے بچ بچ ہی پانا رہے تو سارا سکا ہے، یہ سنت نہیں پوری ہوئی جی، فرض نہیں ہویا جی، 3 ایک پورا تونا 1 واری یہ فرض ہے، پھر پورا دوسری واری، پھر پورا تیسری واری، اسی 3 بکاں نال منہ تونے ہیں پورا، 3 واری نہیں توندے، 3 بکاں نال 1 واری تونے ہیں، جڑا سارا عام نظام ہے سارے دا، اس واسطے بک پڑھ کے نا اتوں شروع کیتا تو سورا نال ملنا تائیں۔ اچھا جی مستحبات شروع ہو گئے، کی شروع ہو گیا، اور مستحب ہے متودی کے لیے یہ کہ نیت کرے طہارت کی، کیا کرے، نیت کرے طہارت کی، دھیان میں نکیو، المستحب مستحب وہ ہوتا ہے کہ بلایا جاتا ہے اس کی طرف استحباب کے طریقے پر، کس طریقے پر، یعنی کرنے والا بلایا جاتا ہے استحباب کے طریقے نہ کہ حتم اور ایجاب، حتمی طور پہ نہیں، اور مستحب کے کرنے میں ثواب ہے، اس کے ترک میں عقاب نہیں، اس کے اور کلام نیت کے مسئلے میں 4 جگہوں میں ہے، نیت کی صفت، نیت کی کیفیت، نیت کا وقت، نیت کا محل، صفت نیت کی بس ذکر کیا شیخ نے کہ وہ کیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ نیت سنت ہے، ہاں سناؤ پتر، اور بہرحال نیت کی کیفیت بس بے شک فرمایا ہے نا، بس بے شک پڑھے بندہ نوائت ان آتا ودا آل صلاۃ تقربا الی اللہ تعالی، اور اس جملے دے معنی دل وچ ارادہ کرے، اس
یا اے ارادہ کرے نویت و رفع الحدث یا نویت و استباحت الصلاۃ یا نویت الطہارت، کوئی بھی آگے سمجھ۔ اور بہرحال وقت نیت کا پس چہرے کے دھونے کے وقت ہے، چہرے کے چونکہ فرض چہرے کو شروع ہے نا، اس واسطے بھی نیت پہلو بھی کر سکتا ہے۔ اور بہرحال محل نیت کا پس قلب ہے، اور نیت کا محل اور تلفظ اس کے ساتھ مستحب ہے کہ نیت کا محل کون ہے؟ قلب ہے، تلفظ بن نیت مستحب ہے۔ مستحب ہے۔ پھر نیت محض وہ فرض ہے کس کے لیے؟ عبادات کی او بولو چاہ مولی مشتاق تمہیں بلا ہوئی۔ پھر نیت محض وہ فرض ہے عبادات کے لیے۔ توجہ کریں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا نفی الا لیعبدوا اللہ، کیڑی حالت وچ مخلصین لہ الدین، اخلاص نیت ہے کیا؟ اچھا گل مک گئی۔ تو پھر وضو وچ نیت جڑی فرض ہونی چاہیے سنت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نیت تو بغیر تو کام ہی نہیں آندے نے۔ اور وضو بے نفس ہی عبادت نہیں ہے، وضو محض وہ شرط ہے کس کے لیے؟ آندے نے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اگر تکرار کرے مولوی عبدالعلیم وضو کا کئی بار ایک ہی مجلس میں وضو تے وضو ٹھوکی آوے تو کان مکروہن جی بنفسی عبادت ہوئے تو جنی واری کرو ثواب ہوندا ہے، تے ایک تھاں تے بیٹھ کے وضو کیتی آوے تو کی ہے کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو اس کام میں ہے، کیڑا یعنی جو مضموم ہے پانی کے اندر، پانی ضائع کرنا مضموم ہے جی۔ اس تے حاشیہ لگا ہے اتنے اس کتاب تے اے جڑا کہ نا بھی وضو بنفسی عبادت نہیں، آندھے نے کلام بائیں طور کے وضو عبادت نہیں اس میں نظر ہے، پس نماز فی نفس یا عبادت ہے، اس پر ثواب دیا جاتا ہے، لیکن آندھے نماز بنفس یا عبادت ہے کہ کوئی نہیں، ثواب ملتا ہے، لیکن مکروہ ہے اوقات نہج میں جی، ہے عبادت ہے لیکن اوقات مکروہ ہے۔ اس طرح وضو عبادت ہے، ثواب ملتا ہے اس پر، لیکن مکروہ ہے حالات معینہ میں، جیسا کہ تکرار کرنا اس کا ایک ہی مجلس میں، اور نہ قائم کرے پہلے وضو کے بعد ایسا عمل جس کے لیے طہارت شرط ہے جی۔ تو لہذا بھی جڑا نا بھی بے نفسی عبادت ہووے حرج کوئی نہیں جی ہے، مطلب کثرت نال حدیثاں ویکھو نا بھی کڈی شان ہے کس دی؟ وضو دی، تو لہذا بھی بے نفسی کی ہے عبادت ہے، لیکن ایک نماز دی طرح نہیں۔ یہی تو وجہ ہے نا جس بندے تے نماز فرض نہیں اس اتے بھی حالت حیض تے نفاس وچ عورت تے نماز کوئی نہیں، تو لہذا وضو بھی کوئی نہیں، نابالغ تے نماز فرض نہیں تو لہذا وضو بھی اے گل جی، توجہ جی۔ اور محض اچھا سوال ہے کہ تیمم وچ کیوں نیت فرض ہے؟ اور محض ہے نیت فرض تیمم میں اس لیے کہ مٹی نہیں معقول مطہر، پس نہ ہوگی مٹی مزیل للحدث، بلکہ یہ تو ملبس ہے، ملبس۔ اور پچھلیاں لفظ پڑھے کوئی تو دہراؤ چاہے یار جی، کدوں نیندر لینی تھوڑی، یہ کیا ملبس ہے، پس نہیں باقی اس میں مکر تعبد والا معنی، اور عبادت کی تو شرط سے ہے کیڑی شے، اے وجہ ہے کہ اندے وچ نیت شرط ہے۔ اچھا جی، اور بہرحال پانی پس وہ تو مطہر ہے بے طبعی کی مطہر پس نہیں محتاج نیت کی طرف، مگر یہ کہ نہ بنے گا وضو، نہ واقعہ ہوگا قربت بغیر نیت کے، ثواب جڑے رو کہندے نال نیت تو بغیر تسی جڑا کام کرنا ہے نا وضو نال وہ ہو جائے گا، لیکن وضو تو ثواب نہیں ہویا جی۔
لیکن بن جائے گا وضو، واقعہ ہو جائے گا وضو مفتاح الصلاۃ، کیوں؟ بوجہ واقعہ ہونے اس کے طہارت، پانی مطہر کے استعمال کے ساتھ، برخلاف تیمم کے، کیونکہ مٹی مطہر نہیں ہے مگر حالت ارادہ صلاۃ میں، حتیٰ کہ اگر واقعہ ہو مٹی اس کے اعضاء پر بغیر قصد کے، جی نیت کو نہیں، یا تعلیم دے رہا ہے انسان کو تیمم کی، تو یہ تیمم نہیں ہوگا مفتاح الصلاۃ، نہیں گل سمجھی؟ ایک پانی کوئی نہیں، ایک بندہ دوجے نو تیمم کر کے ول دس رہا ہے، اے تیمم ایندا کوئی نہیں ہویا، لیکن وضو دا ول دسن لگیا وضو کریے، اے وضو ہو گیا، اے وضو ہو گیا جی۔ اچھا جی، اور مستحب اور کیا ہے کہ استیاب کرے، گھیرے اپنے سر کو مسح کے ساتھ، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ استیاب کی شیوے والے استئصال، اگلے دے گھر تک پہنچ جانا، مطلب ہے بھی شے نو پورا کرنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے استوعب قضا، جب کہ نہ چھوڑے اس سے کوئی شے، بھی فلانے نے تو بالکل ہوندا جڑا نا جی صفائی کر دیتی ہے۔ اور استیاب کی باب رکی فرمایا مستحب ہے، لیکن آندے نے کہ سنت موقدہ علی صحیح، صحیح ہے کہ پورے سر دا مسا۔ اچھا جی، صورت اس دی جڑی مشہور ہے، تو پھر ایک تو نا عام بھائی پورے ہاتھ لے جے پیچھے جڑی مشہور ہے، اور صورت اس کی یہ کہ رکھے ہر ایک سے یدین سے 3 انگلیاں اپنے سر کے اگلے حصے پر، اینج کر کے، اور نہ رکھے انگوٹھا ابہام اور نہ سبابہ، اور دور ویجافی بین کفیہ، اور مجافات کرے اپنے کف کے درمیان، ہتھیلیاں بھی نال نہ لگن، 2 انگلیاں بھی نہ لگن، صرف 3 انگلیاں جی، اور کھینچے ان دونوں کو گدی کی طرف، پھر رکھے اپنے کف اپنے سر کے پیچھے، اور کھینچے ان کو اپنے سر کے مقدم کی طرف، پھر مسح کرے اپنے کانوں کے ظاہر کا اپنے بہامین کے ساتھ، اپنے کانوں کے باطن کا مسبحہ کے تین کے ساتھ، جیسا کہ مستصفیٰ میں ہے، اور مسح کرے اپنی گردن کا اپنے ہاتھوں کے ظاہر کے ساتھ۔ اور مستحب اور ترتیب سے کرے وضو، اور ترتیب ہمارے نزدیک سنت موقدہ علی صحیح ہے، اور مسیح ہوگا اس کے ترک کے ساتھ، ترتیب چھڑے گا تو مسیح ہوئے گا، اور بداعت بالمیامن فضیلت ہے، سجے پاسے شروع کرنا اے فضیلت، اے مستحب ہے، برابر ہے ہمارے نزدیک وضو اور تیمم ترتیب کے ہونے میں، دونوں میں سنت موقدہ، وضو میں بھی ترتیب سنت موقدہ ہے۔ قولہ، پس ابتدا کرے اس جگہ کے، اس محل کے ساتھ کہ ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے اس محل کے ذکر کے ساتھ، پہلے قرآن پاک کے ذکر کندہ چہرے دا، پھر ہتھاں دا، پھر سر دا مسا، پھر پیراں دا، اور وہ دھونا ہے چہرے کا پہلے۔ اچھا جی، پے در پے وضو کرنا، اور موالات سنت ہے ہمارے نزدیک، موالات، اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا فرض ہے موالات کی شونی، اور موالات وہ تتابع ہے، ایک کم کر کے دوجا شروع، ایک کم کر کے فیضا فراغت فانصب ویلا ربک فارغب، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اور ایتاں پڑھیاں بے تو توجہ دلانے واسطے، اور موالات یہ تتابع ہے، وحدہ وحدہ نہ پڑھیا جائے، اور حد اس کی کس کی؟ تتابع کی، یہ کہ نہ خشک ہو پانی عضو سے پہلے اس کے کہ دھوئے لے اس کے ماں بعد کو، زمانہ معتدل میں، زمانہ، اور نہیں اعتبار سخت گرمی کا اور تیز ہوا کا، کیونکہ خشک ہونا
یسارع جفاف جلدی ہوتا ہے ان دونوں صورتوں میں، اور نہیں اعتبار سخت سردی کا کیونکہ خشک ہونا دیر سے ہوتا ہے اس میں پہ معتدل ہوے ہر چیز تے ایک پہلے دے سکن کو دوجا دھو لینا، اے ترتیب ہے۔ اور اعتبار کیا گیا بھی متوضی کی حالت کے استوا کا، ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہوئے، کیونکہ بخار زدہ جڑا جنہوں بخار چڑھیا ہے وہ جلدی کرتا ہے خشک ہونا اس کی طرف بخار کی وجہ سے۔ اور محض مکروہ ہے تفریق وضو میں جب کہ ہو عذر کے غیر کے لیے، ایک عضو تو کے دوجا لیٹ کر دیتا ہے تو یہ ترتیب دا خلاف ہے تو مکروہ ہے، لیکن جدو عذر نہ ہوئے تا عذر مسئلہ سمجھا جے نواں بہرحال جب ہو عذر کی وجہ سے تو پھر مکروہ کوئی نہیں۔ مثلا بائیں طور کے فارغ ہو گیا وضو کا پانی، وہ پانی مک گیا سو پیر توڑے نے تو پانی یا منقلب ہو گیا جی، اور لوٹے دی ٹوٹی انگل چ پا کے انج کیتا ہے تو ساتھ شدہ کمزور انہاں سے لوٹا پٹھا ہو گیا تو پانی سارا بچوں ڈل گیا جی، اے مطلب ہے۔ تو ہن دوجا پانی لین جانا ہے تو لہذا جڑا پہلے تو ہو چکے وہ ٹھیک ہے، پس چلا گیا طلب ماء کے لیے یا وہ جو مشابہ اس کے، تو پس کوئی حرج نہیں تفریق کے نام عذاب بھی اے جڑی دیر ہوئی ہے نا اے موالات دے خلاف نہیں ہے، اے مجبوری بنے اللہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح ہے جب کہ تفریق کرے غسل میں اور تیمم میں، قولہ و بالمیامن دائیں جانب سے شروع کرے، کی کرے یعنی ابتدا کرے ید یمنا کے ساتھ ید یسرا سے پہلے، اور رجل یمنا کے ساتھ رجل یسرا سے پہلے سجی باں پھر کھبی باں، پہلے سجا پیر پھر، اور یہ فضیلت ہے صحیح یعنی یہ مستحب ہے، کیا ہے یہ مطلب ہے صحیح ہے کہ مستحب ہے، وجہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار پسند کرتے تھے یہ کہ ابتدا کریں میامن کے ساتھ ہر شے میں، حتیٰ کہ سرکار اپنے مبارک جوتے پہننے میں بھی پہلے دایاں تے پھر بایاں، پہلے دوجی حدیث ہے جڑی کہ ائمہ ستہ نے روایت کی تھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نظر آ رہی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے تیامن کو ہر شے میں، حتیٰ کہ اپنے وضو میں، جوتے پہننے میں، کنگا کرنے میں، اپنے ہر شان میں، نظر آئی۔ اور تھلے دوجی حدیث یا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرو تم پس ابتدا کرو اپنے میامن کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تو آگے بھی حدیث ہے جب لباس پہنو تم یا وضو کرو تم تو ابتدا کرو اپنے میامن کے ساتھ، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ مناسب یہ ہے کہ کانوں کے مسے کی تقدیم کا یمنا کی یسرا پر، جیسا کہ یدین اور رجلین میں اندر جی ہاتھ دھونے پیر دھونے، پہلے سجا تے پھر کھبا، پھر اندر کان بھی دھونے، پہلے سجے کان میں مسا تے پھر مناسب یہ بھی کنج ہونا چاہیے، لیکن کرنا میں کنج نہیں، کیوں دھیان کرے جب، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یدان رجلان دھوئے جاتے ہیں ایک ہاتھ کے ساتھ، یدان ایک ہاتھ نال، پس ابتدا کرے گا دونوں میں میامن کے ساتھ، باواں دو میں کٹھیاں نہیں توڑیاں، پیر دو میں کٹھے کیونکہ باری باری توڑے نے، اس واسطے اتنے سجا کھبا ہو سکتا ہے، اور بہرحال دونوں کان پس وہ تو مسا کیے جا سکتے ہیں کٹھے یدین کے ساتھ، لیکن ذالک اسہل نہیں گل سمجھی، دو میں باہاں کٹھیاں توڑیاں اوکھیاں نے، دو میں پیر کٹھے توڑے لیکن دو میں کرنا جو مسا کرنا دے، اس واسطے اکٹھا ہوئے کہ اتنے سجا کھبا نہیں بنانا جی۔ ہن دی مثال دیں دے جے
حتیٰ کہ اگر نہ ہو اس کے لیے مگر ایک ہاتھ جی یا اس کے دو ہاتھوں میں سے ایک پر کوئی بیماری ہو اور ناممکن ہو اس کو مسا دونوں کانوں کا اکٹھا تو پس ابتدا کرے سجے کندھے پھر کھبے دی جیسا کہ یدین رجلین میں مثلا ایک بندے دا ہاتھ کٹیا گیا ایک ہی ہاتھ ہے ہوں یہ پہلو سجے نال مسا کرے گا پھر کھبے نال یا ایک ہاتھ تکلیف ہے وہ مسا نہیں کر سکتے ایک نال کرنا ہے پھر پہلے سجا تے پھر کھبا آگے سمجھ تو جی دونوں ہاتھ ٹھیک ہے نا تو پھر کٹھا جی اور لاحق کیا ہے بعض نے خدین کو اوزو نین کے ساتھ حکم میں کس کو دونوں ہاتھ ٹھیک ہے نا تو منہ کٹھا توڑنا ہے تو جے ہاتھ ہے نا تو پہلے سجے پاسے پانی پھر کھبے پاسے سنیا جی اے گل جی اچھا اور نہیں ہے طہارت کے اعضاء میں دو عضو نئے مستحب ایمن کی تقدیم ان دونوں میں سے ایسے عضو کے نام مستحب ہو مگر عضو نان وضو کے اندر دو ہاتھ دو پیر دو کن ایتھے کنا تو سوا جڑے باقی دو نے پیر تے ہاتھ انہاں وچ پہلے سجا مستحب تے پھر کھبا مستحب لیکن کنا وچ اے نہیں ہے کہ پہلے سجا تے پھر ہیں دو اس طرح نہیں سنیں جی گل اور طہارت کی سنتیں طہارت سے مراد سونا نو علیحدہ کیا مفرد لائے فرض پیچھے اور فرض طہارت اور جمع لائے سنت سونا نو طہارت اشارہ اس بات کی طرف کہ طہارت کے مجموعہ اجزاء بمنزل جز واحد کے ہیں اے فرض سارے بمنزل ایک فرض دینے حتیٰ کہ فاسد ہو جاتا ہے وضو جز کے فساد کے ساتھ برخلاف سنتوں کے کیونکہ فساد ایک سنت کا نئے مستلزم دوسری سنت کے فساد کو فرضاں وجتے ہوئے کہ جڑا فرض رہ گیا کوئی بھی نہیں ہویا فرض تھا جو سارے ٹھیک ہونے نے تو جان اس بات کو کہ مشروعات چار قسم ہیں فرض واجب سنت نفل پس وہ کہ ہو اس کا کرنا اولا اس کے ترک سے من ترک اگر وہ ثابت ہے کس کے ساتھ دلیل تو پس فرض ہے یا ظنی کے ساتھ ثابت ہے تو اور ترک پر منع نہ ہو اگر وہ ہے ان کاموں سے جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی اور خلفائے راشدون نے سرکار کے بعد تو پھر یہ کام کیا ہے اگر اس طرح نہیں ہے تو اور نفل اور سنت مندوب اور نفل ہے بس مکی گل ہے اور سنت دو قسم ہے سنت خدا ترک اس کا واجب کرتا ہے ساتھ اور کراہیت کو جیسے جماعت اذان اقامت اور اس کی مثل اور سنت زوائد اور ترک اس کا نہیں واجب کرتا اس کو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لباس پہننے میں کھڑا ہونے میں بیٹھنے میں عملات میں اور نفل اور اسی سے ہے مندوب ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے تارک جو ہے وہ مسیح نہیں ہوتا جی کہتے ہیں کہ ظاہر ہوگی یہاں سے فساد اس کی جنہوں نے کہا ہے فی الفاتح شرع قدوری میں کہ ادب وہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب ہے اور اس کے ترک میں کیا ہے عقاب نہیں ہے بلکہ کوئی نہیں عتاب بھی نہیں ہے جی چلو جی اور طہارت کی سنتیں دھونا ہے یدین کا 3 مرتبہ دونوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں جب جاگے متودی اپنی نیند سے اور بسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کے شروع میں کس میں
اور مسواک کرنی اور کلی کرنی اور ناک میں پانی چڑھانا اور ایصال الماء الی الانف لکھے نال اور مسا دونوں کانوں کا اور خلال کرنا داڑھی کا اور انگلیوں کا اور تکرار کرنا دھونے کا 3 بار تک تے چوکھا مکروہ جے اور مستحب جی اور مستحب ہے متودی کے لیے یہ کہ نیت کرے طہارت کی اور استیاب کرے اپنے سر کا مسح کے ساتھ اور ترتیب سے کرے وضو بس ابتدا کرے اس کے ساتھ کہ ابتدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کے ساتھ پہلے کون ہے ہاتھ پہلے منہ ہے پھر باواں پھر مسا پھر پیر اور مستحب ہے اور میامن کے ساتھ اور گردن کا مسا جی اور طہارت کی سنتیں دھونا ہے دونوں ہاتھوں کا 3 مرتبہ پہلے داخل کرنے ان دونوں کو برتن میں جب جاگے متودی اپنی نیند سے جی اور نام لینا اللہ تعالیٰ کا وضو کی ابتدا میں اور مسواک کرنی اور کلی کرنی اور استنشاق کرنا اور دونوں کانوں کا مسح کرنا اور داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا اور تکرار کرنا دھونے کا 3 تک اور مستحب ہے متودی کے لیے یہ کہ نیت کرے طہارت کی اور استیاب کرنا متودی کے ساتھ اپنے سر کا مسح کے ساتھ کرنا نہیں کرے یستوئے بول اور استیاب کرے اپنے سر کا مسح کے ساتھ اور ترتیب سے کرے وضو کو پس ابتدا کرے اس کے ساتھ کہ ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کے ساتھ اور میامن کے ساتھ اور مسح کرے